السلام علیکم. صداقت نامہ میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم کے ساتھ ساتھ سیاسی پارا بھی گرم ہے اور پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان جو ہے کل انہوں نے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے. لانگ مارچ کا وہ اعلان کر چکے ہیں. پاکستان کے متعدد شہروں میں انہوں نے جلسے بھی کیے اور قوم جو ہے اپنے جو کارکن ہیں ان کو انہوں نے جو ہے تیار کر لیا. اور کل عمران خان جو ہے وہ پشاور سے نکلے گے اور 3 بجے انہوں نے اسلام آباد پہنچنے کا ٹائم دیا ہوا ہے. اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ حکومت جو ہے وہ کہاں ان کو رکاوٹ ڈالتی ہے, کہیں نکلنے دے گی یا نہیں نکلنے دے گی. چونکہ رات کا ہم نے دیکھا کہ متعدد ایسے رہنما ہیں جو پی ٹی آئی کے جو سابق وزراء بھی ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے رات کے 3 بجے. اگر ہم بات کریں راولپنڈی اسلام آباد کی تو تمام جو لیڈر ہیں جن میں راجہ بشارت صاحب ہیں, جن میں فیضل حسن چوہان ہیں, لال حویلی پر بھی چھاپا مارا گیا. اسی طرح جتنے بھی رہنما ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں ان کے گھروں پر رات کے 3 بجے چھاپے مارے گئے ہیں. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالے گی, لیکن اگر حکومت کچھ ایسا کرتی ہے تو سب سے بڑا پڑاؤ جو ہے وہ اٹک کے مقام پر ہوگا, چونکہ اٹک پنجاب کا پہلا ضلع ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ پشاور سے نکلیں گے اور انہوں نے اٹک کو جب کراس کرنا ہے تو وہاں پر پڑاؤ بھی ہو سکتا ہے. اسی پر بھی ہم بات کریں گے اور کل کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. انتہائی اہم سابق صوبائی وزیر جو متعدد جن کے پاس قلم دان رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے, جو پنجاب کے انتہائی دلیر اور نڈر جو ہے وہ وزیر بھی بتائے جاتے ہیں اور یقیناً ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے بہت دلیری سے کام کیا ہے. میرا مطلب فیضل حسن چوہان صاحب ہے جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے. چوہان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. پولیس تو آپ کو ڈھونڈ رہی ہے, رات کو بھی رات کے آخری پہر آپ کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, آپ کے عزیز و اقارب کے گھروں میں بھی چھاپے مارے گئے, تو آپ ہمیں مل گئے, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو کیا کہنا ہے آپ کا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت صداقت صاحب ایک خفیہ مقام پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جاگرز پہنے ہوئے ہیں, ٹراؤزر پہنا ہوا ہے, ٹی شرٹ ہم نے خرید کے یہ لی ہے. اور یہ ٹی شرٹ کلیجی رنگ کی یہ میری ہسٹری ہے کہ 24 جون 1996 کا دھرنا تھا جو کائی صاحب کا پہلا, دوسرا 27, 28, 29 اکتوبر 1996 کا, اس میں بھی میرا یہی لباس تھا. ہم تو ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں اور اللہ پاک کے کرم سے ہمارا حقیقی آزادی مارچ ہے کل, کامیاب آج ہو گیا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ جناب پوری کی پوری 13 پارٹیوں کی حکومت, یہ 13 پارٹیوں کا مکس اچار, اس نے مل کر جو پورے پاکستان کو اس وقت سیل کر دیا ہے, پورا پاکستان سیل کر دیا ہے. ہنڈا گردی, بدماشی, کنٹینر, چھاپے, گھروں میں, دفتروں میں, دیواریں پھلانگ کے, چھتیں پھلانگ کے. پھر وہ ایک لاہور کے اندر ایک ریٹائرڈ فوجی ہے ہمارا جنا کارکن, اس کے گھر میں آدھی رات میں دیوار کے ذریعے سے پھلانگ کے ایک پولیس والا اندر جا رہا تھا, اس نے اپنے سیلف ڈیفنس میں جنا فائر کر دیا, وہ بیچارہ ایک پولیس والا شہید ہو گیا. اس طرح کی جو آپ کا پورا ماحول نظر آ رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کرائم منسٹر مقصود چپڑاسی اور انلیگل جو چیف منسٹر ہے پنجاب کا حمزہ شہباز, اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نااہل ہیں, وہ نکمے ہیں, وہ بزدل ہیں اور ہمارا حقیقی آزادی مارچ کامیاب ہو گیا. چوہان صاحب ہم نے دیکھا اس سے قبل بھی کہ آپ بہت ایک دلیرانہ اقدام ہوتا ہے آپ کا. کل اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بنتی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اٹک کے مقام پر, تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں صداقت صاحب, آپ بڑے پرانے صحافی ہیں, منجے ہوئے صحافی ہیں. یہ جو ایجیٹیشنل موومنٹ ہوتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی جگہ پہ پہنچ گئے تو آپ نے کوئی قبضہ کر لیا, آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ کر لیا, ایوان صدر پہ قبضہ کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. کامیابی کا معیار یہی ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت کو بکھلاہٹ کا شکار کر دیا, حکومت کو آپ نے ایکسپوز کر دیا. حکومت ایکسپوز ہو گئی ہے. 3.5 سال صداقت صاحب یہ ٹی ٹی ٹا ٹا چی چی چا چا کرتے رہے. کبھی شارٹ مارچ, کبھی لانگ مارچ, کبھی ریلیاں, کبھی جلسے, کبھی جناب بائیکاٹ, کبھی عدم اعتماد, کبھی سینٹ کے چیئرمین کے خلاف, کبھی وزیر اعظم کے خلاف, سب کچھ کرتے رہے. سب کچھ کرتے رہے. ہم نے کوئی ان کا رستہ روکا نہیں. انہوں نے اتنے جلسے, اتنی ریلیاں, وہ مولوی فضل الرحمان نے 2-4 لانگ مارچ کیے, چھوٹو زرداری نے وہ 6-6 ہزار روپیہ 2 ہفتوں کا دے کے جناب وہ کچھ 3,000 بندہ وہاں سے لے کے آیا تھا سندھ سے, لڑکانے سے اور سندھ سے. وہی 3,000 بندہ بسوں میں بٹھا کے ہر شہر ہر قصبے میں اتارتے تھے جی ٹی روڈ پہ, انہی سے وہ خطاب کرتا تھا اور اینڈ پہ آ کے جنا اسلام آباد میں وہ کانپے ٹانگ کے جنا وہ چلا گیا. ہم نے روکا. پھر آپ کی بیگم صفدر روان, اس نے جناب لانگ مارچ کیے, ہم نے روکا. ہم نے تو کوئی ہرڈل بیریئر آبسٹیکل کھڑے نہیں کیے. اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا, یہ ننگے ہو گئے اور انہوں نے یہ ساری گنڈا گردی بدماشی کی, تو اس کا مطلب ہے یہ جمہوریت پسند نہیں ہے.
یہ جو کہتے تھے نا ووٹ کو عزت دو، جمہوری اقدار کو عزت دو، جمہوریت کو عزت دو، تو انہاں کو پوچھو ہن کی موت پی گئی ہے؟ بڑے تسی مامے پھپھڑ تائے تے چاچے بن دے سو جمہوریت دے، اب یہ کیوں پکڑ دکڑ کر رہے ہو؟ چھوڑ دو نا. ہمارا آئین کے مطابق رائٹ ہے کہ ہم سیاسی جدوجہد کریں، ہم جلسے کریں، ہم جلوس کریں، ہم ریلی کریں، ہم لانگ مارچ کریں. ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے. اگر تم جمہوریت پسند ہوتے تو تم یہ حرکات نہ کرتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیضل حسن چوہان ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ہر طرح سے تیار ہیں، اور یقیناً فیضل حسن چوہان نے جو بات کہی ہوئے، جو بتایا وہ اپنے اس مقام پر پہنچے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جڑواں شہروں سے کتنے کارکن نکلیں گے؟ اور پنجاب میں یہ سختی کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، تو پنجاب سے کتنے کارکن نکلیں گے؟ دیکھیں اقبال نے کہا تھا کہ بنے گا سارا جہان میں خانہ ہر کوئی بادخار ہوگا. انہوں نے تو ماحول وہ بنا دیا ہے. صداقت صاحب کل آپ دیکھیں گے پورا پاکستان، خیبر سے لے کے کراچی تک، گوادر سے لے کے چترال تک، ہر شہر کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر قصبے کے اندر، ہر گوٹ کے اندر آپ کو، اور ہر سڑک کے اندر، سڑک پہ آپ کو جناب جو ماحول ملے گا آپ دیکھ لیجئے گا، آپ حیران رہ جائیں گے. لوگ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے جگ جگ جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے سارے سڑکوں پہ ہوں گے، کیونکہ وہ غلامی نہیں چاہتے. وہ پوری قوم نکلے گی. باقی یہ روک لیں، کنٹینر لگائیں، اٹک پل پہ لگائیں، چناب پل پہ لگائیں، راوی پل پہ لگائیں، جیلم پل پہ لگائیں، جدھر مرضی لگائیں، ہم نے کامیاب کل ہونا ہی ہونا. پھر دوسری چیز، کوئی یہ کہے کہ جناب آپ ہار گئے کل کے اس میں، آپ کو آبجیکٹیو نہ آپ گین کر سکے. نہیں جناب، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. اگر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. سومنات کے مندر پہ کتنے حملے کیے تھے سلطان محمود غزنوی نے؟ 16واں یا 17واں کیا تھا تو کامیاب ہوا تھا. تو جناب ہم اس امپورٹڈ حکومت اور اس کرائم منسٹر مقصود چپڑاسی جب تک اس کو اتاریں گے نہیں، پھر دوبارہ آئیں گے. اس میں بھی اگر یہ کریں گے پھر آئیں گے. اس وقت تک نہیں ہم ان کی جان چھوڑیں گے جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے. میں نے آپ کا ایک ٹویٹ پڑھا، آپ نے اس میں کہا ہے کہ وہ دیا رہ جائے گا، دیس دیے میں تیل ہوگا. چونکہ ہوائیں تو فیصلہ کر رہی ہیں اور یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. رات کو بھی ہم نے دیکھا، صبح بھی کنٹینر لگ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے اپنی نجی کسی دوستوں میں کہا کہ میرے سب سے زیادہ کارکن جو ہے، مجھے امید ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد سے نکلیں گے. چونکہ ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں تمام ممبران اسمبلی اور وزراء جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے تھے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا توقع ہے آپ کو؟ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. دیکھیں لوگ نکلیں گے، یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں، انہوں نے گرفتار کیے بھی ہیں پنڈی سے، اسلام آباد سے 20 لوگ. ابھی آج رات کو بھی انہوں نے پکڑنا ہے. میرے گھر میں چھاپا مارا، میرے دفتر میں چھاپا مارا، میرے عزیز و اقارب کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں. سب کچھ کریں گے. عوام نکلے گی، کسی ایم این اے ایم پی کے کہنے پہ نہیں آئیں گے. یہ پاکستان کی عوام کو جتنا چارج کیا ہے نا عمران خان صاحب نے، یہ تحریک پاکستان 1940 کو چلی تھی، وہ تھی تحریک آزادی ہند. یہ ہے تحریک آزادی پاکستان کو ریئل آزادی، حقیقی آزادی دینے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوری قوم باہر نکلے گی، اور مجھے امید ہے کہ اگلے 2-3-4 دنوں میں یہ جتنے امپورٹڈ حکومت اور یہ جتنے امریکن سٹوجز ہیں یہ مجبور ہو جائیں گے کہ نیا الیکشن اناؤنس کریں. عوام نکلے گی روڈوں پر، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ عوام آپ کا ساتھ دے گی؟ فیضل حسن چوہان صاحب سے ہماری گفتگو اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. فیضل حسن چوہان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ وہ کس حد تک جائیں گے اور آپ پھر ان کے مقابلے میں کس حد تک جائیں گے؟ یہ دفعہ 144 لگائیں گے. پاکستان کی عوام ان کے خلاف دفعہ 9-2-11 لگائے گی انشاءاللہ، اور ان کو ان کے اقتدار سے 9-2-11 کرے گی. جو مرضی کر لیں. یہ میں کہتا ہوں کہ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں، یہ برج خلیفہ پہ چڑھیں، یہ کھمبوں پہ چڑھیں، یہ جو مرضی پاپڑ بیل لیں. عوام نے فیصلہ دے دیا ہے پچھلے 1.5 مہینے کے اندر. ہر ضلع کے اندر اس ضلع کا تاریخی جلسہ عمران خان صاحب نے کیا. کسی ایم این اے ایم پی اے، سرکاری وسائل، پٹواری، تحصیلدار، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ڈی سی، کمشنر، پولیس، آر پی او، سی پی او کو استعمال کر کے نہیں. عوام آئی خود، سرکاری ٹرانسپورٹوں کے ذریعے سے نہیں، سرکاری پیسے کے ذریعے سے نہیں. کل اکاڑے کے اندر ہلکا سا موسم خراب ہوا،
वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, बेगम सफदर अवान, नून लीग और वज़ीर जनाब आला आपका पंजाब। वज़ीर आला पंजाब का जलसा था। जनाब जलसा कैंसिल हो गया। मैंने उस पर ट्वीट किया, वो वायरल हुआ है। मैंने कहा ओकाड़ा की आवाम जिस मौसम के अंदर अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने से नहीं रोकते, ट्यूशन पढ़ने से, ट्यूशन जाने से नहीं रोकते, उस मौसम का बहाना करके इन्होंने जनाब जलसा कैंसिल कर दिया। वजह, आवाम आना ही नहीं चाहती, आवाम आ ही नहीं रही इनको सुनने के लिए। सरकारी वसाइल लगा दिए, एंड पे आके इन्होंने जलसा कैंसिल किया एंड टाइम पे। वजह यह है कि मेरा वही एक डायलॉग ट्वीट की सूरत में बड़ा वायरल हुआ है। मैंने कहा था आज से 4-5 दिन पहले कि क्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो आपने इस वक्त बदनामी का कंबल हुकूमत की सूरत में लपेटा हुआ है, ओढ़ा हुआ है, इसको फ़ौरन उतार दें, वरना आपको गुमनामी की चादर ओढ़नी पड़ेगी, ज़िल्लत और रुसवाई की चादर। हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तरफ आ गए। अब देखें कल ओकाड़ा का जलसा सरकारी वसाइल करोड़ों पे लगा के एंड टाइम पे क्यों किया? भाई लोग सुनना ही नहीं चाहते। और आसिफ जरदारी ने और कुछ दोस्तों ने इनके साथ इतनी बड़ी गेम की है, इनको वज़ीर आज़म बना के, इनको समझ नहीं आ रही। समझ तो बड़ी डाढ़ी आ चुकी है, लेकिन अब ये फंस गए हैं। आगे खाई पीछे पीटी आई, जाएं तो कहाँ जाएं, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब ये कंबल उतारना भी चाहे तो कंबल उतरता नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अब डिपेंड कर रहे हैं IMF पे। मेरी रिपोर्ट ये है कि 50-50 चांस है। अगर तो IMF ने इनको बेल आउट पैकेज देने का ऐलान किया और हामी भरी, फिर तो ये हुकूमत चलाएंगे। अगर उन्होंने ना भरी, इस वक्त छोटू जरदारी जो है ना हमारा, वो नाम ने हाथ वज़ीर ख़ारजा, वो बैठा हुआ है इस वक्त स्विट्ज़रलैंड। पहले गया कतर, उधर करता रहा जना उनके साथ डील, वहाँ नहीं कामयाब हुई। अब ये स्विट्ज़रलैंड गया है। परसों तक, कल रात 25 तारीख की रात या परसों तक चीज़ें क्लियर हो जानी है। क्योंकि अगर IMF ने रजामंदी इख्तियार की इनको पैसे देने की, तो तब चाइना भी इनको पैसे देगा, UAE भी देगा और सऊदी अरब भी देगा। अगर IMF ने इनकार कर दिया तो वो तीनों मुल्क नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। जब नहीं देंगे तो भाईजान हालात ही नहीं है इस वक्त मुल्क चलाने के। इन्होंने फिर तय किया हुआ कि हम फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ देंगे, नया इलेक्शन की तरफ जाएंगे, हम क्यों बदनामी अपने सर लें। अब इनसे पूछो कि इतने शौक से आपने गले में ये ढोल बांधा था, किस उल्लू के चरखे ने इनको कहा था कि तुम हस्ती बस्ता एक मुल्क चल रहा था, तुमने उसका बेड़ा गर्क किया और अपने गले में ये सारा बदनामी का तोड़ डाला? तो ना डालते ना उसको, जब उड़ना नहीं आता था तो पंगा क्यों किया तुमने, है ना। तो लेकिन बहरहाल अब ये फंसे हुए। मेरी ज़ाती असेसमेंट और इन्फॉर्मेशन ये है कि 1-1.5 हफ्ते में इन्होंने 2-3 बिल पास करवाने। एक EVM इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कैंसिल करने का, कि उसके तहत इलेक्शन नहीं होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो राइट मिला उसको कैंसिल करेंगे। नैब के कुछ कवानीन चेंज करेंगे और ये इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। जॉन साहब, आप भी कह रहे हैं, हम भी जानते हैं, कौम भी जानती है कि ख़जाना खाली है, ख़जाने पर वैसे ही बोझ है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, और फिर आपका जो मुतालबा है वो भी बड़ा सख्त है कि हम इलेक्शन के बगैर कोई बात इनकी मानने को तैयार नहीं है। तो जब इलेक्शन जो है वो भी एक भारी ख़जाने पे बोझ होगा, चूँकि इलेक्शन के लिए तो इनके पास पैसे ही नहीं है, तो फिर ये इलेक्शन कैसे करवाएंगे जो उस पर अखराजात हैं? नहीं, वो इलेक्शन के लिए मैं अब आप कहते हैं ना कि मुल्क की सूरत हाल बड़ी आपको दिलचस्प, आपके प्रोग्राम की वजह से मैं एक आपको ब्रेकिंग दूंगा। आज से कुछ दिन पहले नेशनल अकाउंट्स कमेटी है एक, जिसका हेड वज़ीर आज़म होता है, शहबाज शरीफ साहब जनाब प्रिसाइड कर रहे हैं। उसमें आपकी जनाब स्टेट बैंक, FPR और मुख्तलिफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिकल डिवीज़न के सारे लोग मौजूद थे। वहाँ पे रिपोर्ट पेश की गई कि पिछले साल 2021-22 हमारा GDP ग्रोथ रेट था 5.7। बड़ा परेशान हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है 1 महीने बाद, हमारा GDP ग्रोथ रेट आ रहा है 5.97। शहबाज शरीफ का तो रंग फक हो गया। मतलब है उन्होंने फिर बड़ा अप्रिशिएट करके बताया कि ये बड़ा अच्छा है, फ़लाँ फ़लाँ। अब भाईजान हकीकत ये है, मैं आपको सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा टैक्स कलेक्शन 6,400 अरब रुपया इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इसमें जनाब कंप्लीट हो रही है और हो चुकी है। हिस्ट्री में कभी 3,500 अरब से ज़्यादा नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी फॉरेन रेमिटेंस 20 से लेके 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं गई। 32 अरब डॉलर की इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो रही हैं। पाकिस्तान की पिछले
تقریباً 2004 کے بعد مشرف دور کے اندر 38 ارب ڈالر پہ گیا تھا جناب آپ کا ایکسپورٹ لیول. اس کے بعد کبھی بھی 25 سے اوپر نہیں گیا. ہسٹری میں پچھلے 20-22 سال کی پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی قیادت میں 35 سے 36 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ لیول گئی. پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں سیاحت کے حوالے سے باقی ایشوز کے حوالے سے جتنے آپ کے مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹر ہیں 100% انکریمنٹ کی طرف اور اٹھان کی طرف تھے. کیوں پھر انہوں نے پنگا لیا؟ کیوں پنگا لیا؟ پھر ایک چیز سب سے امپورٹنٹ آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ رونا روتے ہیں جی ڈبل قرضے لے لیے ڈبل قرضے لے لیے. ابھی اس میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں. میں نے چھوٹا سا ایم اے اکنامکس کیا ہوا ہے, ایک پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل اکانومسٹ ہوں. یہ ایک ایبسولوٹ فگر پیش کر کے کہتے ہیں جی کہ 26-27 ہزار ٹوٹل قرضہ پہلے تھا, 25,000-24,000 انہوں نے اور لے لیا 3.5 سالوں میں. نہیں جناب, یہ آپ ایبسولوٹ فگر پیش کر رہے ہیں. فگر ریلیٹو پیش کی جاتی ہے. وہ ریلیٹو فگر کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. ہمیشہ دنیا کی تمام اکانومیز کے اندر جب ڈیٹ کو جناب دیکھا جاتا ہے یا پرکھا جاتا ہے کسی ملک کے, تو وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی ریلیونس کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ٹوٹل جی ڈی پی کا کتنا ڈیٹ انہوں نے لیا. انہوں نے 71% جناب ان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی تھا. 71%. ہمارے دور کے اندر جو آخری فائنینشیل ایئر ہے 64% ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. ہم اس کو نیچے لے کے آئے. کیا مطلب؟ ہم نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ اتنی بڑھا دی, پاکستان کے اندر سروسز, پاکستان کے اندر پروڈکشن, پاکستان کے اندر پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, پاکستان کے اندر جناب آپ کی جناب ایگریکلچر, پاکستان کے اندر انڈسٹری اتنی پروموٹ کی کہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ بڑھ گئی. اس کے حوالے سے یہ اتنا زیادہ الارمنگ چیز نہیں ہے, بلکہ ہم نیچے لے کر آئے ہیں. انہوں نے تو بیڑا گرک کیا, 71% تھا ان کا. تو جناب یہ جھوٹ بولتے ہیں, عوام کو پتہ نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. 6,500 ارب ٹیکس کلیکشن 3,500 سے زیادہ 74 سالوں میں کبھی نہیں ہوئی. تو بھائی معاملات سب کچھ اچھے جا رہے تھے. یہی چیزیں دیکھ کے امریکہ نے پاکستان کی اس اچھی بھری حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا تاکہ پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو اور ان چوروں کے ہاتھوں میں آئے جو انہوں نے بیڑا گرک کر دیا. چون صاحب, آپ ایک منجے ہوئے کارکن ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ ایک کارکن ہیں اور وہاں سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت آپ بہت میچور لیول پہ سیاست کر رہے ہیں. آپ کے پاس بہت اہم وزارتیں رہی ہیں اور آپ پی ٹی آئی کا اہم پارٹ ہیں. خان صاحب کے آپ بہت قریب ہیں. کون سی ایسی 2 کام, بڑے کام آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے ہوئی ہوں جس کی وجہ سے آپ کی حکومت گئی ہو؟ دیکھیں جی, ہم نے صرف ایک ہی کام کیا ہے. میں اکثر سناتا ہوں انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کے اندر, پچھلے 1.5-2 مہینے سے پوچھتے ہیں جی حکومت کیوں گئی, تو میں کہتا ہوں جی کس دا دو سی کس دا نہیں سی, یہ گلا ہن کرن دیا نہیں, ویلے لنگے توبہ والے راتاں ہو کے پرن دیا نہیں, جو ہویا یہ ہونا ہی سی تو ہونی رکیاں رکدی نہیں, ایک واری جدوں شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں. کچھ انجویں راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توک وی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سن مرن دا شوق وی سی. تے سن مرن دا شوق کی سی؟ سن مرن دا شوق یہ سی کہ اسی ناموس رسالت دے علم بردار سی. ہمیں مرنے کا شوق کیا تھا؟ ہم ناموس پاکستان کے علم بردار تھے. ہمیں مرنے کا شوق کیا تھا کہ ہم غیرت اور خودداری کے علم بردار تھے. ہمیں مرنے کا شوق کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کی سالمیت اور بقا کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. ہمیں مرنے کا شوق یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کر دیا. ہمیں مرنے کا شوق یہ تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے عالمی طاقتیں کہ کووڈ-19 کہ اس چکر میں پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, لیکن ہم نے جناب اس پاکستان کو سٹیبل کیا. ہمیں مرنے کا شوق یہ تھا کہ ہمارا لیڈر پوری دنیا کے اندر ناموس رسالت کا پہرے دار بن کے کھڑا ہو گیا, اور اس نے ہسٹری میں پہلی دفعہ, صداقت صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے یہ ایک ننگی اور گندی پریکٹس یورپ اور امریکہ کے اندر یہ ہوتی تھی کہ ہر 1 مہینے بعد کوئی بغیرت قسم کا جانا کوئی صحافی یا کوئی جرنلسٹ یا کوئی جناب ایکٹیوسٹ یا نا سوشل ایکٹیوسٹ اٹھتا تھا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. پورا 150 کروڑ مسلمان آگ لگ جاتی تھی. پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے ہی ملک, اپنے ہی معاشرے, اپنے ہی سوسائٹی کے اندر توڑ پھوڑ کرتے تھے, گھیراؤ جلاؤ کرتے تھے, آگ لگاتے تھے اور اپنا ہی نقصان کرتے تھے, لیکن کوئی حل نہیں نکلتا تھا. عمران خان نے 150 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ بنتے ہوئے اسلاموفوبیا کے خلاف
ایسی جنگ لڑی کہ 15 مارچ کا دن طے کر دیا گیا اقوام متحدہ میں کہ اس کے خلاف منایا جائے گا. یہ چیزیں انہیں پسند نہیں آئی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس وجہ سے ناموس رسالت کے پہرے دار بنے اور ناموس پاکستان کے، اس کی سزا دی گئی. چون صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد مزید بات کریں گے. جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ تھا، پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ، اس کے بعد آپ کے ایجنڈے کو بہت تقویت ملی، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ابھی بھی برجمان ہیں، آپ ان کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، اللیگل وزیر اعلیٰ ہے. پاکستان کی اور دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پولیس کو ہال کے اندر لایا گیا. کبھی تاریخ میں پارلیمنٹ کے اندر پولیس داخل نہیں ہوئی. قانون اور آئین ہے، کیونکہ ہر اسمبلی اور سینٹ کی اپنا سارجنٹ آف آرمز ہوتے ہیں جو پولیس کے برابر کا اختیار رکھتے ہیں. کسی پولیس والے کو کبھی اختیار جانا یہ اجازت نہیں ملی کہ وہ اندر داخل ہو، لیکن یہ اندر لے کے آئے. انہوں نے غنڈہ گردی کرائی، بدماشی کرائی اس دھوس اور دھاندلی کے اندر. پھر کبھی نہیں ہوا کہ گیلری جو مہمانوں کی گیلری ہے وہ اسمبلی کے قوانین بنانے کے حوالے سے یا لا میکنگ کے حوالے سے وہ پریمیسز کنسیڈر نہیں ہوتا. انہوں نے وہاں سے کھڑے ہو کے اللیگل وزیر اعلیٰ بنایا. اللیگل وزیر اعلیٰ اس طرح کے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھا چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو مار کے دھکے دے کے ہال سے باہر نکال دیا. ان کے جو ووٹر تھے ان کو دھکے دے کے باہر نکال کے کنڈیاں لگا کے ہال کی انہوں نے گیلری سے الیکشن کر کے وہ اللیگل وزیر اعلیٰ. پھر اس کے بعد جب 25 منحرف اراکین ڈی سیٹ ہو گئے وہ لوٹے، اس کے بعد آٹومیٹک یہ اپنی پوزیشن اس کے بعد بھی کھو بیٹھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز کے اندر اگر رتی برابر بھی غیرت اور خودداری ہو، شرم و حیا ہو، نہیں ہے تو وہ خواجہ آصف صاحب نے جو حکمت کی دکان کھولی ہوئی ہے شرم اور حیا کے کیپسول بیچنے کی، ادھر سے کچھ کیپسول لے لیں، کچھ گولیاں لے لیں، وہ کھائیں، کھانے کے بعد تھوڑی سی شرم اور حیا کا ثبوت دیتے ہوئے ریزائن دے دیں. انہوں نے گورنر کیوں فارغ کیا ہے؟ گورنر انلیگل طریقے سے. آئین کا آرٹیکل 102 ہے یا 112 ہے، ان دونوں میں سے ایک آرٹیکل ہے گورنر کی اپوائنٹمنٹ اور اس کو اتارنے کے حوالے سے. کلیئر کٹ اس میں لکھا ہوا ہے آئین کے اندر کہ گورنر کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہوئے لگاتے ہوئے وفاقی حکومت اور پرائم منسٹر کا کنسنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو اتارنے کے حوالے سے آئین کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کی ول، وش اور پلیئر، اس کے علاوہ اور کسی کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، صرف پریزیڈنٹ ڈی سیٹ کا. انہوں نے اتنا انلیگل ایکٹ کیا کہ کیبنٹ ڈویژن کا گریڈ 18 کے ایک افسر کے نوٹیفیکیشن سے جناب انہوں نے اس کو عمر سرفراز چیمہ صاحب کو اتار کے وہاں پہ پولیس لگا کے کھڑی کر دی. بدماشی، غنڈہ گردی کی انتہا. نثار تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم جا بچا کے چلے. یہ تو آمریت والے سٹائل ہے ان کے. تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں اگر گورنر ہوتا یہاں پہ، گورنر نے فوراً کہنا تھا اعتماد کا ووٹ لو. اعتماد کا ووٹ تو وہ لے نہیں سکتے. 25 بندے نااہل ہو گئے، 5 بندے ہمارے بن گئے نئے جو اسپیشل سیٹوں والے ہیں. 20 پہ آپ کے ضمنی الیکشن ہونا ہے. اوپر سے ان کے نون لیگ کے فیصل نیازی نے، مولانا جلیل شرپوری نے، اور اس طرح لمبی فہرست آپ کو نظر آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پورے حالات میں نون لیگ کی اللیگل حکومت ہے. حمزہ شہباز کو ریزائن کر دینا چاہیے. نہیں ریزائن کریں گے تو پھر 100 پیاز بھی کھاؤ تو پھر 100 چھتر بھی کھاؤ. چوہان صاحب ہم نے دیکھا شروع دن سے ہی آپ کا اور شریف خاندان کا آنکھ مٹکا لگا رہتا ہے، آپ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ بھی جواب دیتے رہتے ہیں گئے بگئے. مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے کہ جب بھی پاکستان ترقی کی طرف جاتا ہے، گامزن ہوتا ہے، تو عمران خان ایک جتھا لے کے آتا ہے اور پھر اس ترقی والے پاکستان کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. کیا کہنے ہیں آپ؟ بیگم صفدر روان یہ جب بولے گی یہ اپنا آپ بھی خراب کرے گی، اپنے خاندان کو بھی خراب کرے گی، اپنی پارٹی کو بھی خراب کرے گی. اور آج اگر نون لیگ، آل شریف اور سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف صاحب وہ اگر اس حالت تک پہنچے ہیں نا تو اس بیگم صفدر روان کی وجہ سے پہنچے ہیں. ان سے پوچھو، میں نے آپ کے سامنے پورے فیکٹ اینڈ فگرز بتائے. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر وزیر اعظم یہ جو ان کا ہے مقصود چپڑاسی، اس کی موجودگی میں بیوروکریسی نے جب بتایا تو اس کا اتنا سا منہ ہو گیا. پھر انہوں نے پریشر ڈالا چیف اکانومسٹ پہ، وہ ڈاکٹر زبیر ہے شاید، کہ تم غلط فگرز دو. اس نے کہا میں غلط فگرز نہیں دے سکتا. اس نے ریزائن کر دیا، لیکن اس نے کہا میں غلط فگرز نہیں دوں گا. ان کے تو اتنے سے منہ ہوئے ہیں جب یہ فگرز انہوں نے دیکھے اور جو حقائق دیکھے کہ ملک تو ترقی کی طرف جا رہا تھا. اب اس سے پوچھو یہ جو ترقی کہہ رہی ہے،
ملک دیوالیہ. اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس ٹوٹل 14 ارب ڈالر کا ایسٹس ہیں، جس میں سے 6 سے 7 ارب ڈالر کمرشل بینکوں کے ہیں، جو اکنامک زبان کے اندر اکنامکس کی وہ 100% زر مبادلہ کے ذخائر کنسیڈر نہیں ہوتے، وہ 50-50 ہوتے ہیں. 8 ارب ڈالر تقریباً کمرشل بینکوں کے، 7 سے 8 ارب ڈالر ہیں یو اے ای اور سعودیہ کے پڑے ہوئے. ان کے ریئل تو 2 ارب ڈالر نہیں رہ گئے، اور یہ کہتے ہیں ترقی ہو رہی ہے. ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان بدتمیزی ہے. اگر 1300 روپے کے کلو لیمبو لینا ترقی ہے تو بھائی پھر ایسی ترقی ان کو ہی مبارک ہو. ایک ہماری پٹھواری میں کہتے ہیں ترکنا، ترقی، اور ترقی ہوئی سبزی، بھسی سی سبزی، یہ وہ والی ترقی کہہ سکتے ہیں ان کو. باقی وہ ترقی کی میں نے آپ کو ساری بتا دی ہے. چون صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یقیناً موجودہ حکومت اس حد تک مجبور ہو جائے گی کہ یہ 31 مئی تک ریزائن کر دے اور یہ آگے نہ جا سکے. اگر ایسا نہیں ہوتا، یہ آگے جاتے ہیں تو پھر جون میں انہوں نے بجٹ بھی پیش کرنا ہے. یہ جو موجودہ معاشی حالات ہیں ہمارے، اس میں کیسا بجٹ ہوگا؟ چونکہ ڈالر 200 کو کراس کر چکا ہے، پیٹرول بڑھنے جا رہا ہے، گیس، بجلی کے ساری چیزیں بڑھنے جا رہی ہیں، تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس ملک کے حالات، اور ایک غریب آدمی کیسے گزارا کرے گا؟ سر، ملک کے حالات یہ ہے کہ ان کو صرف اپنی فکر ہے. یہ اپنے پرچے سیدھے کروا رہے ہیں، یہ اپنے کیسز سیدھے کر رہے ہیں، یہ اپنے پاسپورٹ بنوا رہے ہیں. یہ ایف آئی اے نے جو فیصلہ دیا تھا کہ جناب اسحاق ڈار کا گلبرگ کا مکان جناب نیلام کیا جائے، 4 سال لگا کے اس نے جو اربوں روپے ملک کی خزانے کے لوٹے ہوئے اس کی پاداش میں، یہ اس کا فیصلہ واپس لے رہے ہیں. یہ اپنے سارے سیدھے کر رہے ہیں. عوام کے کام سیدھے کرنے والے یہ نہیں کر رہے، نہ ان کے پاس صلاحیت ہے. تو جناب یہ جتنے مرضی بجٹ پیش کر دیں، میری انفارمیشن یہ ہے کہ نواز شریف نے میسیج بھیجا ہے کہ جناب اگر ہم یہ بجٹ پیش کرتے ہیں تو پھر ہم اگلا بھی بجٹ پیش کریں گے، لیکن اس کے لیے مقتدر حلقے عمران خان کو بالجبر جناب وہ دبائیں اور ہمیں کھلا ڈلا کھیلنے دیں. جو چیز پاسبل نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ جتنا آگے کریں گے اتنا یہ اپنا بیڑا غرق کریں گے اور اپنی سیاسی قبر کو مزید گہرا کریں گے. چون صاحب، یہ بھی خبر ہے کہ جیسے نواز شریف کو آپ نے بیر بھیجا، اس وقت کیوں بھیجا یہ آپ بھی بتا سکتی ہیں، پھر 3 سال میں آپ واپس نہیں لا سکے، لیکن اب خبر ہے کہ وہ اس ڈوبتی معیشت کو کاندھا دینے کے لیے نواز شریف جو وہ بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں، اور اس جو موجودہ حکومت ہے اس کو وہ ایک دفعہ پھر گامزن کریں گے ایک ترقی کی راہ پر. اور تسی سنیا نا صداقت صاحب، ساڈا سجنا دور ٹھکانا، اسا مڑ کے پھر نہیں آنا. تسا روندیا رہنا، اسا مڑ کے پھر نہیں آنا. اس نے آنا ہوتا نا تو 1.5-2 مہینے ہو گئے حکومت بنے. یہ بڑا چلاک ہے. یہ ہریسے کھا کے نا، تمام مچھی کھا کے اور جناب پھجے کے پائے، اس کے اندر جو عقل ہے نا وہ میرے اور آپ میں نہیں ہے. یہ اگر اتنا بے وقوف ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا ہے جب ان کی حکومت بنی ہے. اسے پتہ ہے پائی جی ساڑی حکومت ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت تو تھلے ہو جائے تو میں پھنس جاؤں مفدہ واپس آ کے. اس نے نہیں آنا. چون صاحب، میرا آخری سوال ہے، ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آپ بھی اور آپ جیسے جو پی ٹی آئی کے اہم لوگ ہیں، وہ اب بھی حکومتی جو لوگ ہیں ان سے رابطے میں، اور ان کو واپس لانے کے چکروں میں بہت سارے لوگوں سے آپ رابطہ کریں کہ کسی طرح اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ کے فگر پورے ہیں اور آپ اس حکومت کو بھی ایک دفعہ ڈی سیٹ کریں. آپ کا پہلے جو تجربہ تھا، میرا سوال پورا ہونا، آپ کا جو پہلے تجربہ تھا وہ ترین خان ہیں یا علیم خان ہے یا اس طرح کے، آپ پہلے بھی تو بھاری نقصان جو ہے وہ چکا چکے ہیں، تو اب ایک بار پھر آپ اگر تجربہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کس حد تک کامیابی ہوگی؟ اچھا، میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں کہ 15 سے 20 ایم این اے اور 15 سے 20 ایم پی اے پنجاب اسمبلی کے، وہ مسلسل رابطہ کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں ان کو ٹکٹ دینے کی رضامندی اختیار کر لے تو جناب وہ عدم اعتماد یا اعتماد کا جو ووٹ ہے دونوں صوتوں میں، وفاق کے اندر بھی اس کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے یا اس کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جاتا ہے، اور صوبے کے اندر بھی، اگر وہ ایسے موقع پہ ایبسٹین رہتے ہیں، نیوٹرل رہتے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی کے حوالے سے جو فیصلہ آ گیا نا چیف الیکشن کمیشنر کا کہ ایبسٹین رہنے سے ڈی سیٹ نہیں ہوتا بندہ، فیصلہ آ گیا نا. الیکشن کمیشن کا درجہ ہائی کورٹ کے برابر ہے. چیف الیکشن کمشنر 100% آئین کے مطابق لاہور ہائی کورٹ صوبائی ہائی کورٹ کے جج کے برابر اس کا سٹیٹس ہے. جب ہائی کورٹ کے جج کا فیصلہ آ گیا ہے کہ آپ نے ایبسٹین اگر رہتے ہیں اعتماد کے ووٹ کے وقت یا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے ووٹ کے وقت، تو آپ کے اوپر ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی. تو جناب اب تو ان کے پاس رائٹ ہے. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو مشورہ دیا ہے
کہ جناب ہمیں یہ اوپن کر دینا چاہیے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو نون لیگ کا ایم پی اے یہ کمٹ کرتا ہے کہ جناب وہ ایبسٹین رہے گا تو جناب ان کو ہاتھ رکھنا چاہیے. تو جناب آپ دیکھیں گے ابھی ریزائن آنا شروع ہو گئے ہیں, 2 سے 3 ریزائن آ گئے ہیں. اگلے آپ 6 دنوں میں دیکھیے گا کم از کم 8, 10, 15 ریزائن آپ کے پنجاب اسمبلی کے اندر آ جائیں گے. فیضل حسن چوہان صاحب, ہم بہت ممنون ہیں آپ کے, آپ نے ہمیں اس مشکل ترین وقت میں جو ہے ہمیں وقت دیا ہے. ہم آپ کے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں. ناظرین, آپ نے سنا فیضل حسن چوہان صاحب سے ہماری انتہائی اہم گفتگو ہے. کل کا جو دن ہے وہ اس ملک کے لیے انتہائی اہم ہے, چونکہ کل جو ہے وہ 25 مئی ہے اور کل پی ٹی آئی حکومت نے دھرنے اور لانگ مارچ کا جو ایک فیصلہ کر رکھا ہے. اس کے لیے عمران خان جو ہے وہ پشاور سے نکلیں گے اور کل کیا ہونے جا رہا ہے یہ وقت ہی بتائے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.